سپاہی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدا۔ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہمارے یہاں کھانا کھانے نہیں آ رہا ہے تو اس کے یہاں بھی نہیں جائیں گے۔ اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہم کو وہ دیکھنے نہیں آیا تو ہم بھی اس کے یہاں دیکھنے نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام رشتوں کو جوڑنا ترجیح۔ اساتذہ کرام اور دیگر علماء کرام اور جوان کے آئے ہوئے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آواز سن رہی اپنے گھروں میں ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ قلم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، جس سے علماء کرام کو پتہ ہو گیا ہوگا، اور استاد محترم نے میرا موضوع بتایا اخلاق حسنہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اندر جب دین کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو پورا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے چچا بھی آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیے۔ لوگوں نے آپ کی چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، کیونکہ یہ تمام لوگوں کو دین سے بے دین کر رہا ہے۔ جو ہمارے باپ دادا کے دین ہے، اس دین سے لوگوں کو پھیر کر اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے، میں اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے یہ مالدار لوگ، طاقتور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسری ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، اور اگر یہ کہیں کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، یعنی ایک اللہ کی طرف بلانے سے باز آ جاؤں، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حضرات گرامی، آپ ذرا غور کریں کہ یہ طاقت کے بل بوتے یا تلوار کے بل بوتے یا لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا روب اور دبدبا ڈال کر کے اس اسلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے پھیلایا؟ ضرورت اس بات کی ہے، آج بہت سے لوگ آتے ہیں اور ناپاک زبان لے کر کبھی اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی جناب محمد رسول اللہ کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کبھی قرآن میں کسی آیات کے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن شاید انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ اسلام جو آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، نہ یہ کسی کے طاقت کے وجہ سے، نہ یہ کسی دھمکانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخلاق کی ایسی مثال پیش کی کہ لوگ مجبور ہو گئے، کلمہ پڑھنے پر لوگ مجبور ہو گئے، اور اسلام کی دعوت دیکھتے دیکھتے پھیلتی گئی اور لوگ اسلام کے آغوش میں آتے چلے گئے۔ حضرات گرامی، یہ اخلاق حسنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا، 40 سال کی عمر میں آپ غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم پڑھنا نہیں جانتا۔ سینے سے اپنے پاؤں سے سینے کو دبایا، کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ اسے کہا، اور تیسری مرتبہ میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ علق کی 5 آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتری۔ آپ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ ایسی حالت، ایسا واقعہ پہلی بار آپ کی زندگی میں ہوا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ آپ کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ آپ گھر پہ آئے اور اپنی بیوی، پہلی بیوی جو آپ کی ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میری بیوی، زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اے میری بیوی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے کہ میری جان نہ کہیں چلی جائے۔ آج میرے ساتھ ایسا معاملہ آیا جو اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری ماں اور بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں تو غور سے سنیں۔ وہ فرما بردار بیوی تھی آپ کی، انہوں نے آپ کو تسلی دیا اور فرمایا، اے میرے شوہر، کلا
اللہ آپ کو کبھی لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا، کبھی برباد نہ کرے گا۔ اس کے اندر، اس واقعہ کے اندر سب سے پہلے میری ماں اور بہنوں کو یہ نصیحت ہے کہ اگر ان کا شوہر کہیں گھبرا کر آئے، کوئی پریشانی اس کے اوپر آ جائے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، کوئی بھی ہو، اگر عورت ہے تو ان کو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفت اپنانی چاہیے، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، تمام لوگوں کو سب سے پہلے انہیں تسلی دینی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ انکا لتصل الرحم، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہمارے یہاں کھانا کھانے نہیں آ رہا ہے تو اس کے یہاں بھی نہیں جائیں گے، اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہم کو وہ دیکھنے نہیں آیا تو ہم بھی اس کے یہاں دیکھنے نہیں جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام رشتوں کو جوڑا کرتے تھے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رشتوں کو آپس میں جوڑنے کی ترتیب کی ہے۔ یہ نہیں کہ معمولی سی بات پر ہم رشتوں کو توڑ دیں، ہم رشتوں میں اختلاف پیدا کر دیں، اپنا رشتہ تو ہم خود توڑتے ہیں، لیکن آج جو سب سے بڑا المیہ ہمارا ہے، ایک مسلمان ہے، لیکن آج اگر کسی کے یہاں اگر کسی کی ذرا سی انبن رہتی ہے تو اس گھر کی گھاٹ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی لڑکی کا رشتہ ہے اور اس لڑکے والے کو ہم بھڑکا دیں کہ اس کی لڑکی ایسی ویسی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم رشتوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، حضرت مصعب بن عثاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب زنا کی تہمت لگائی گئی، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے لگایا تو اس میں سے تمام بہت سے صحابہ بھی آ گئے تھے اور اس میں یہ مصعب بن عثاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ ابوبکر کے رشتہ دار ہیں، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی کہ مصعب نے میری بیٹی حضرت عائشہ کے اوپر ان کا بھی ہاتھ ہے، انہوں نے اپنی زبان کو کھولا ہے کہ میری بیٹی بچگن ہے، میری بیٹی زناکار ہے، میری بیٹی زانی ہے، انہوں نے مصعب کو جو مال دیتے تھے، جو گلہ دیتے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے اور مصعب بڑا غریب قسم کے تھے، یہ مال دیتے تھے لیکن مال کو روک لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابوبکر، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مصعب کو جو مال دیتے تھے وہ مال دیتے رہو، تم مصعب کے ساتھ ایک تعلق نہیں کر سکتے، رشتے کو نہیں توڑ سکتے، جیسے تم مصعب کو پہلے سے مال دیتے تھے، گلہ دیتے تھے، ابھی بھی تم اسی کے ساتھ مصعب کو دیتے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی یہ بات سنی اور ساری باتوں کو بھلا دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب آیات برات نازل ہوئی تو لوگوں نے توبہ کیا، تمام صحابہ نے، جو اس میں صحابہ بھی شامل تھے، ان کو کوڑے لگائے گئے، لیکن پھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دینا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلی اگر بات کی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا تو کہا آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور دوسری چیز کہا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو تصدیق الحدیث آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ بھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں اور حجر اسود کے رکھنے کا وقت آتا ہے، تمام لوگوں نے آپ کی بات پر اتفاق کر لیا اور یہ کہا کہ نبی کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم انہیں امین جانتے ہیں، ہم انہیں صادق جانتے ہیں۔ ابھی آپ کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا، ابھی آپ کے پاس کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کی سچائی کا یہ عالم ہے، آپ کی امانت و صداقت کی یہ عالم ہے کہ تمام کفار، مشرکین اور بقیہ لوگ آپ کے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ آپ کو کبھی بھی چھوٹا نہیں پایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ معراج سے آئے، ابو جہل آپ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا ساتھی تو ایسا ویسا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں ساتوں آسمان کا سیر کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ بات کس نے کہا، پھر سے کہو تو؟ ابو جہل نے کہا تمہارے ساتھی جناب محمد رسول اللہ، محمد نے کہا یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے ابو جہل،
کان کھول کر سنے، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو جا، میں بغیر نبی سے پوچھے ہوئے، بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، ذرا ذرا سی بات پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی معمولی بات ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ اخلاق حسنہ میں اور نبی کے اخلاق کا یہ طریقہ ہے، اگر آپ نبی کے اخلاق کو اپناتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہوگا۔ اور تیسری چیز، آپ دوسروں کی بوجھ کو اٹھاتے تھے، کوئی پریشان ہے آپ اس کی پریشانی میں شامل ہوتے، ایک ظاہری معنی کہ آپ دوسروں کے سر کی بوجھ کو اپنے سر پر رکھ لیتے، اور آپ اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کے یہاں جاتے، اس کی بیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ کوئی پریشان ہے آپ اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹا لیتے۔ آپ اس واقعہ کی طرف جائیے، ایک بڑھیا عورت ہے، میں نے کہا کہ اسلام اگر پھیلا ہے تو آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، وہ بڑھیا عورت تھی، ایک لکڑی کا گٹھر تھا، اٹھا نہیں سکتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا اس گٹھر کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور اس کے مقام تک پہنچا دیا جہاں اس کو جانا تھا۔ اس لکڑی کے گٹھر کو جب اس کے گھر پر رکھ دے، بڑھیا نے کہا بیٹے میں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر فلاں قبیلے کے اندر محمد نام کا کوئی نوجوان آیا ہے جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، دیکھنا اس کی بات میں مت آنا، اس کے چکر میں مت آنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بڑھیا کی یہ بات سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اماں جان، اے اماں جان، تم جس نوجوان کی بات کر رہی ہو وہ نوجوان کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ نوجوان آپ کے سامنے حاضر ہے، وہ نوجوان میں ہوں اور لوگ مجھے ہی محمد کہتے ہیں۔ بڑھیا تڑپ گئی، بڑھیا سہن گئی، کہنے لگی اے بیٹے اگر تو ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والے، یہ مکہ والے نہ مکہ والے بے سمجھ ہیں، مکہ والوں کے پاس عقل نہیں ہے، وہ خود ہی پاگل ہیں، وہ خود ہی دیوانے ہیں۔ جس نوجوان کی یہ حالت ہو کہ دوسروں کی بوجھ کو اپنے سر پر اٹھا کر اور اس کے گھر پر پہنچا دیتا ہو، بڑھیا نے کہا اے محمد آپ اپنا کلمہ بتائیے، آپ کے دین کے اندر آنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑھیا کو کلمہ سکھایا، بڑھیا وہیں پکار اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں آپ دیکھیے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، نہ کسی طاقت کا استعمال کیا، نہ کوئی زور، نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی کسی کو ڈرایا، بلکہ آپ نے اخلاق کو پیش کیا، لوگوں کی زبان سے اللہ نے خود ہی کلمہ نکلوا دیا۔ یہ آپ کا اخلاق حسنہ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی بہت تھے، مہمان نواز بہت تھے۔ حضرات گرامی ہمیں بھی مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ وہ مہمان چاہے ہمارا کوئی خاص ہو، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، یا گاؤں میں اگر کوئی آئے کسی مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے چندے کے لیے تو ہم اس کو بھی اپنا مہمان سمجھے۔ بعض علماء بتاتے ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھانے جاتے ہیں اور وہاں ان پہ پانی تک بھی نہیں پوچھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی ہمارے تمام لوگ مہمان ہیں تو انبیاء کے بعد سے میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، کیونکہ میں یہیں کا ہوں اور لوگ مجھے جانتے ہیں، ابھی اس کے بعد دو خطاب ہونا ہے اور وہ دونوں خطاب بہت اہم ہے۔ استاذ محترم شیخ شمشیر مدنی حفظہ اللہ صاحب کا اور اسی طریقے سے فضیلت الشیخ صاحب حفظہ اللہ کا یہ دونوں خطاب بہت اہم ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دونوں خطاب کو آپ بہت سماعت فرمائیں، اور جو بھائی اگر باہر ٹہل رہے ہوں تو مسجد میں تشریف لائیں اور اس دونوں خطاب کو بڑے شانتی سے اور اپنے ذہن کو حاضر کر کے سنیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہمارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا